میرے پیارے بات سنو، وہ غلط میرے کو لگوں گا میں کیوں مانوں گا؟ ٹھیک ہے، جب آپ کو غلط لگے گا نا مان لیجیے. میرا سیدھے کے حساب سے کیا بول رہے ہیں وہ بولے کہ میں جو بولتا ہوں میں نے کب آپ کے حساب سے آپ کو ہمارے حساب سے ہم عالم نہیں ہیں. سوال ہے میرا بھائی یہ پہلے تو ختم ہو لیں پھر دعا نہیں ابھی بحث مت کرو چلو بحث نہیں کرنی لیگلی سوال بھائی بحث کیسے کی جاتی ہے جو دلیل دے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ سن سکتے ہیں نا. جی جی حاجی صاحب دیکھیے، اگر مسجد میں پیچھے جگہ ہے اور آگے بندہ نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر فل ہے پیچھے پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ ضرورت کے تحت امام سے پڑھ سکتے ہیں، تب جب پیچھے جگہ نہیں ہو. جی ہوتی ہے نہیں کیسے بند کر دیتے ہیں بھائی صاحب؟ صرف وہ گیٹ ہوتے ہیں جو لیڈیز کے لیے ہو، باقی کے لیے نماز کے لیے پیچھے ہوتا ہوں آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہوتی وہ تو لوگ ہی آگے جمع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کیا کریں؟ ہے، وہ بیریئر لگا دیتے ہیں. مطلب آگے ہو جاتی ہے جی تب جب اندر جگہ نہ اس کے لیے میں نیت چینج کیا نیت امام کے بولتے ہیں نیت تو دل کا ارادے کا نام ہے نا حاجی صاحب. انما الاعمال بالنیات. آپ نماز پڑھنے آئے، دل کا ارادے کا نام ہے نیت. نیت کرنا بھی کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ سیدھے نماز پڑھ لگے تو بنا مجھے صحابہ کرام نیت نہیں کرتے. نماز پڑھ لگے تو جوڑ کے ارادہ کرنا. حاجی صاحب آپ بات سن لیجیے، جو وسیلے والی بات ہے میں نے آپ کو بتائی. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے جو نام ہے نا، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نام لے کے اللہ سے وسیلے سے دعا کیجیے. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا. اب آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے. پتہ ہے، سنا ہے واقعہ؟ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ اب ہم یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتے، پتھر آگے آگے ہے غار کے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پہلا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے، میں نے ایک بندہ مزدوری کے لیے رکھا تھا، اس کے ساتھ مثلاً 100 روپیہ طے ہوا تھا مزدوری، لیکن جب اس نے کام مکمل کیا اس نے کہا میں نے زیادہ لے لیا. وہ پیسے چھوڑ کے چلا گیا، نہیں لیا. اس نے اس کے پیسوں سے ایک بکری خریدی، اس سے زیادہ بڑھتے بڑھتے بہت ساری بکریاں بن گئی. ایک وقت میں آیا، اس نے کہا میرے وہی پیسے مجھے واپس دے دے جتنے میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا. اس نے کہا یہ جتنی بکری ہے نا یہ لے جاؤ، یہ تمہارے پیسوں سے. اللہ کو کہا یا اللہ یہ اگر میرا عمل پسند ہے، میں نے اس کے مال میں خیانت نہیں کی، جو اس کا تھا اسی کو دے دیا. اگر ہمارا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں یہاں سے نجات دے دو. تو وہ پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میری چچا زاد کزن تھی، اس نے مجھے برائی کے لیے بلایا، لیکن میں ڈر گیا اللہ، میں نے یہ عمل غلط عمل نہیں کیا، زنا کے قریب نہیں گیا. اگر یہ میرا عمل قبول ہے تو ہمیں یہاں سے نجات دلا دے. پتھر اور تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے. تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا اور جب واپس آتا تھا تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن میں دور نکل گیا، آتے آتے میں لیٹ ہو گیا، میرے آتے ہوئے میری والدہ سو گئی. میں نے اٹھایا نہیں ان کو، بکریوں کا دودھ دھویا، بچوں کو نہیں دیا، بیوی کو نہیں دیا، اپنی والدہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. اٹھایا بھی نہیں ہے. جب وہ خود سے اٹھی ان کو پلایا تو اللہ یہ میرا اگر عمل پسند ہے، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کی ہے، ان کا یعنی کہ احترام کیا ہے، تو ہمیں یہاں سے نجات دلا دے. وہ سارا پتھر پیچھے ہٹ گیا. وسیلے کا دوسرا طریقہ بس پوری ہو لے. دوسرا طریقہ اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے رکھنا. ٹھیک ہے، دینے والی ذات مکمل اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں. آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی تھی پوچھو تو. جی میں اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. جو ہمارے سرکار دی اللہ کی آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ اور ہم جو وسیلہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم مانگتے اللہ سے، لیکن ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں. وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے حضرت. کون سے صحابی؟ صحابہ بتا دیجیے. میری بات سنیں، میری بات تو سنیے، میں آپ کو تبھی بتاؤں گا نا. میں نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی. میری بات سنو، میری بات سنو. وہ علم والے سے بحث ہوتی ہے، یہ تھوڑے عالم ہے تو آپ کو عالم سے کرو بحث. حدیث نہیں، حدیث نمبر کون سی کتاب بالکل صحابہ کرام سے ثابت کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ صحابہ کرام نے یہ وسیلہ پیش کر کے یہ ٹائم پر یہ دعا مانگی تھی اور اللہ نے قبول کی.
मांगते अल्लाह से ही है हम। जी तो कोई लेकिन आप उनके बता देना, वसीले से। अब आप कुछ बता देना किसी साहबी का नाम। नहीं नहीं, वो आलिम से पूछना पड़ेगा। जिस तरह आप हो। जी वो आदम अलैहिस्सलाम का खाली एक बता नहीं दीजिए, अभी आप आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कैसे कबूल हुई थी वो खाली पूछ लो। नहीं, ऐसे तो बहुत से किस्से हैं ओ भाई आप जिससे साबित है। बात तो सुनो। मैं आधे घंटे से सुनो, आप थोड़ी आप भी सुनो, आप थोड़ी आप भी सुनो। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, आप हज़रत सुनो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या सालियों की तो बात देखा आपने लाल रुमाल वाले बेवकूफ़ जाहिल घटिया लोग जो मस्जिद नबी के अंदर लोगों को बरगलाते हैं और ऐसे ही दिखाते हैं। एक बेचारा आम इंसान जिसको मालूम नहीं हो, खुद भी बोल रहा है कि मैं कोई आलिम थोड़ा हूँ जो तुम्हें दलील ला कर दूंगा। अगर वही करना है तो किसी आलिम से मुनाजरा करो। फिर भी उसको वाक़ये पर वाक़ये सुना रहा है। खाली मैंने एक बात बोली कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कैसे कबूल हुई, उसका जवाब वो दे नहीं पाया। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मोहम्मद नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से कबूल हुई थी। उन्होंने वो जन्नत में नाम देखा था। उन्होंने हज़ारों साल तक दुआ की, दुआ नहीं कबूल हुई। और जब हुजूर का वसीला लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर दुआ को मांगी अल्लाह से, तो अल्लाह ने कबूल फरमाई। तब ये जाहिल वहाबी नजदी ये लोग समझते हैं कि ये अपने वाक़ियात सुना कर अपन सुन्नी लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है कभी। इंशाअल्लाह सुन्नियत का जज्बा हमेशा कायम रहेगा और मोहब्बत और अक़ीदत ये अदब सिखाती है। और ये लोग बेअदब हैं जो मस्जिद नबी में गुंबद खज़रा के सामने मुनाजरे कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर अदब का मकाम है। यहाँ ऊंची आवाज़ नहीं करनी चाहिए, वहाँ ये जाहिल लोग इस तरह के मुनाजरे कर रहे हैं। अल्लाह इनको समझ दे। और अल्लाह, मैं तो कहता हूँ हरम मक्का और मदीना, मैं तो कहता हूँ पूरे अरब में ऐसी हुकूमत लाए अल्लाह। इन जाहिलों को, इन बेअदबों को निकाले यहाँ से और ऐसी हुकूमत लेकर आए अल्लाह कि जिसमें आशिक रसूल हों। और मैं तो कहता हूँ अगर सादात हो, सैयद ज़्यादा हो, आले मोहम्मद में से कोई हो तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अल्लाह जल्द से जल्द हमको वो दिन देखना नसीब करे जब सच्चे आशिक रसूल यहाँ के मिंबर पर खड़े होंगे और खुतबे दे रहे होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात तो है, मस्जिद नबी में जो चिड़ियों की आवाज़ आती है ना, वो इतनी मीठी होती है कि क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ। जब रोज़े रसूल पर सलाम अर्ज़ करने के लिए जाते हैं तब भी वो आवाज़ आती है मीठी मीठी, बहुत मज़ा आता है वो आवाज़ सुनकर। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर, बहुत दिल दुख रहा है और बार बार दिल यही बोलने को यही दिल तड़प रहा है कि या रसूलल्लाह वापस बुलाइए हमें। आपके इजाज़त के बिना तो यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें यहाँ पर बार बार आने के लिए जो इसकी ज़रूरत है वो पूरी करने में हमारी मदद करें। आमीन। और आप सबको भी बुलाएं। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसमें ज़मज़म है। यहाँ पर मदीना में ऐसे ड्रम होते हैं ना, उसमें ज़मज़म होता है और जो नल होते हैं ना उसके अंदर सादा पानी होता है। ये बात का ख्याल रखना। देखो फिर से मदरसा लग चुका है, वहाँ बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई चालू है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मेरा तो मुत्ता मदीना है, मेरा तो
طعام دین